اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کے اندر اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ ابتدائی طور پر ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان مومن کا قرآن حکیم کے ساتھ اس کی درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے علاوہ، ذرا توجہ سنیے، اس کی درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے علاوہ اس کی تلاوت کے حوالے سے کیا جو ہے وہ رابطہ ہونا چاہیے، اس کا کیا جو ہے اس کا مومن کا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے جس طرح دین کے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو چند ایک باتیں میں ضروری آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں آپ سوئے ہوں اور آپ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کی۔ اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ وہ خاص صورتیں، اگرچہ قرآن حکیم سارے کا سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے منزل من اللہ ہے، وحی شدہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ہر چیز ہدایت اور سب متقین اور مومنین کے لیے ہدایت ہے اور پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن وہ خاص صورتیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہتمام کیا ہے، جو وہ آپ کی خاص ان کے ساتھ محبت تھی، ان کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارا بھی اسی طرح کا ربط بن جائے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل اور جسے سورہ اسراء کہتے ہیں وہ اور یہ سورہ مبارکہ، یہ ہر رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے سونے سے پہلے، یعنی یہ وہ تلاوت تھی جو تہجد کی نماز کے علاوہ تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین اور سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کافی اہم ہیں۔ دوسری ایک اور بات ہے، اگر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی 24 گھنٹے کی روٹین جو ہے اس سے شروع کریں تو سب سے پہلے فجر کی سنتیں آتی ہیں۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ 2 سورتیں تلاوت فرماتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ الکافرون اور دوسری سورۃ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری سورہ قل ھو اللہ احد۔ اچھا، اسی طرح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی رات کے وقت 9 وتر پڑھتے، آپ کے وطروں کی کیفیات مختلف ہیں، 2 پھر بعد 5 دفعہ پڑھتے، پھر 1 وتر پڑھ لیتے، 8 رکعتیں پڑھتے 2 کر کے، پھر 3 وتر پڑھ لیتے۔ 3 وتروں کی عام طور پر آپ کی روٹین یہی تھی، 2 پہ سلام پھیرتے، 1 علیحدہ پڑھتے، اور یہ سب سے صحیح حدیث بھی یہی ہے۔ اسی طرح ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 5 وتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، 7 وتر بھی آئے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وتر کے اوپر ایک علیحدہ وتر کی نماز اور وتر کی نماز کے طریقوں کے اوپر علیحدہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب 9 وتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو 8ویں رکعت کے اوپر تشہد کرتے اور پھر اٹھ جاتے، اور پھر 9ویں رکعت کے اوپر دوبارہ
تشہد کر کے پوری دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دیتے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے. جتنوں کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر آپ سے ثابت ہے اس حالت میں، اس سنت کے ساتھ. وہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتوں کا اہتمام کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے، ایک سورہ زلزال اور ایک سورہ قل یا ایھا الکافرون. سمجھے بات؟ گویا کہ رات کی نماز کا اختتام بھی قل یا ایھا الکافرون سے ہوا. اور یہ ہے کیا سورہ؟ یہ ہے رد شرک، کفر سے برات، ہر طرح کے کفر اور شرک سے برات. اور پھر دن کی نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتیں کہاں سے شروع ہوئیں؟ پھر قل یا ایھا الکافرون سے. تو یہ ان صورتوں کا ہمیں اس طرح اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اسی طرح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے رات کو سونے سے پہلے، کون سی سورہ مبارکہ ہے جو انسان کے لیے جو ہے وہ سفارش کا سبب بنے گی؟ سورۃ الملک، 29واں پارہ ہے سورۃ الملک. یہ بات. اور اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روٹین تھی جمعہ والے دن کی، اس کو بھی ذرا دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن خاص طور پر جو صورتیں جو ہیں وہ تلاوت فرماتے فجر کی نماز کے اندر، وہ کون کون سی ہیں جمعہ والے دن؟ الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں جو 21ویں پارے میں ہے. پھر دوسری رکعت میں آپ کون سی صورت تلاوت فرماتے؟ سورۃ الدہر. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کے مضامین کو ہر مسلمان کو بار بار سیکھنا چاہیے، بار بار دہرانا چاہیے. ظاہر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یا چند دن چھوڑ کر یا ہفتہ وار ایک صورت کو بار بار پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی بار بار پڑھنا چاہیے. یاد دہانی ہے نا. تو یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ آپ فجر کی نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اچھا اب آ جائیے ذرا جمعہ کی نماز میں. ممبر کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ تلاوت فرماتے ہیں سورہ قاف. یعنی ممبر کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم صورتیں ہیں جو ممبر پہ آپ نے تلاوت کی ہیں پوری، ان میں سے ایک سورہ قاف ہے. قاف 26ویں پارے والی. تو ہمارے خطیب حضرات جو ہیں ان کو کسی دن پوری سورہ قاف بما ترجمہ لوگوں کو سمجھانی چاہیے. اس سورہ مبارکہ کے اندر خاص بات کیا ہے؟ کائنات کی پیدائش سے لے کر لوگوں کے جنت اور جہنم میں جانے تک، داخلے تک اور موت کے سارے حوالے ایک ہی جگہ بیان ہوئے. سورہ قاف کا یہ مضمون ہے. اس کی اہمیت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ممبر پر تلاوت فرماتے اور کچھ صحابہ اکرام اور صحابیات نے اس کو وہاں سے ہی جو ہے وہ آپ سے سن کے حفظ کر لیا. اچھا پھر اب آ جائیے ذرا جمعہ کی نماز. تو جمعہ کی نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی 2 صورتیں پڑھتے ہیں بڑی مشہور؟ ایک پڑھتے سورۃ الاعلیٰ اور دوسری سورۃ الغاشیہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری هل اتاک حدیث الغاشیہ. اچھا حتیٰ کہ حدیث میں ہے صحیح مسلم میں کہ اگر جمعہ اور عید کی نماز ایک دن آ جاتی، جمعہ اور عید کی نماز ایک دن آ جاتی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں میں یہی 2 صورتیں تلاوت کرتے. اس کا مطلب ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کیوں سر؟ اور بھی تو قرآن مجید موجود ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر ان صورتوں کا اہتمام کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے مضامین بڑے اہم ہیں اور ان کے اندر آخرت کی دہرائی ہے، آخرت کی یاد دہانی ہے. اچھا اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن، جب جمعرات کا دن ختم ہو جاتا، مغرب کی اذان ہوتی، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جمعہ شروع ہو جاتا ہے. اس مغرب کی نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سورۃ الجمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے ہیں تاکہ شروع ہوتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگلا دن جمعہ ہے اور جمعہ کا اہتمام کرنا ہے. اچھا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن سورۃ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کے علاوہ جمعہ کی نماز کے اندر بھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ 28ویں پارے کی 2 صورتیں ہیں. یہ چند ایک مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اسی طرح آپ کی محبوب صورتوں میں سے سورۃ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر جہاں جہاں سورج پڑتا ہے اس ساری کائنات کے مقابلے میں یہ صورت مجھے زیادہ محبوب ہے، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ زیادہ اعلیٰ ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں. میں حدیث مبارکہ کے چونکہ سامنے متن نہیں پڑھ رہا، میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو یہ اسی طرح ہی جو صورت ہے خاص طور پر سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صورتوں میں سے ہے. اسی طرح یہ جو سورۃ اخلاص اور معوذتین ہے، اس کی اہمیت تو سب کو پتہ ہے
صبح و شام کے ذکر و اذکار میں بھی شامل ہے، ہر نماز کے بعد کے ذکر و اذکار میں بھی شامل ہے۔ تو اس طرح کر کے بھائیو ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنا رابطہ اس طرح مضبوط کرو۔ آیا بھی رمضان ہے، آگے رمضان جو ہے وہ کھڑا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر بھی ان خاص صورتوں کی ایک ہر بندہ جو ہے، جن کو علم ہے، اللہ نے علم دیا ہے، پتہ ہے، وہ تو کریں گے انشاءاللہ، جن کو نہیں ہے وہ ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ صورتیں جو ہیں ان کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی جو اہمیت ہے وہ تو سارے کو سب کے نزدیک مسلم ہے، کیوں جی؟ اس کی تو اہمیت ہی اتنی زیادہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وہ 7 صورتیں ہیں جو بار بار جو ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہی جو سورہ مبارکہ جمعہ والے دن کی صورتوں کے اندر ایک سورۃ القحف ہے، جس کے بارے میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا، جو فتنہ دجال سے انسان کو جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ محفوظ رہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بڑا دجال ہے اللہ محفوظ فرمائے، اس کے فتنے سے تو بندہ محفوظ رہے گا ہی، لیکن جو ہر وقت کے فتنہ دجال ہے، جس کے اندر دجل اور فریب ہے، اور مومن کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ شیطان مختلف وار کرتا ہے وسوسے ڈال کے اور غلط فہمیاں ڈال کے، اس سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہر جمعہ رکھا گیا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں بھی، ایسی اللہ تعالیٰ روشنی اور نور عطا فرماتے ہیں جو اگلے جمعے تک، اور شاید 3 دن اس سے زیادہ اس طرح کے الفاظ ہیں، یا اگلے جمعے تک اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے اندر روشنی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے جتنے بھی دین اور دنیا کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ درست کرتے ہیں۔ یہ سورہ کاف کی فضیلت آ گئی، سورہ فاتحہ کی آ گئی۔ اسی طرح ہی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، اگرچہ یہ بڑی صورتیں ہیں لیکن ان کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں قیامت والے دن پڑھنے والے کے اوپر بدلیوں کے سائبان کی طرح آ جائیں گی، بلکہ ایک حدیث میں اس طرح ہے بدلیوں کی طرح، اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ جیسے پرندے اپنے پر پھیلا لیتے ہیں اور یہ اس کو ڈھانپ لے گی پڑھنے والوں کو، اور اس کی سفارش کرے گی پڑھنے والے کی، اور اس کی سفارش قبول بھی ہو جائے گی۔ اور جس گھر میں سورہ فاتحہ اس کی البقرہ کی تلاوت ہو، اس گھر کے اندر جو ہے وہ جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح خاص آیات مبارکہ ہیں، مثال کے طور پر آیت الکرسی بہت فضیلت والی۔ اسی طرح ہی آپ کو پتہ ہوگا آخری 2 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی، کیوں جی؟ یہ اگر کوئی آدمی رات کو کسی وقت پڑھ لے، ویسے پڑھ لے، سنتوں میں پڑھ لے، وطر میں پڑھ لے، ایسے پڑھ لے، تو یہ پوری رات کے لیے کفایت کر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اب ہے قرآن مجید کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے ان کا قرآن مجید ختم کرنے کا کیا اسلوب تھا، اس کے لیے صحیح حدیثوں کا خلاصہ میں رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 40 دن میں ایک قرآن ختم کرو۔ وہ حدیث مشہور ہے، پھر کہا زیادہ طاقت ہے میرے اندر، آپ نے فرمایا 30 دن میں ختم کرو۔ یہ رابطہ ایک مسلمان مومن کا قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ اس کے مضامین اس کے سامنے بار بار دہرائے جاتے رہیں۔ اپنی مصروفیات میں سے انسان کو ہر روز صبح دوپہر شام رات میں سے اگر وہ آدھا گھنٹہ رکھ لے، صرف آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے کے اندر الحمدللہ رب العالمین رام سے بھی تلاوت کرے تو آدھا پارہ پڑھا جاتا ہے، کیوں پیر صاحب؟ اور اگر کوئی اچھی تلاوت کرنا ہے، ذرا اس کو پتہ قرآن مجید میں کمانڈ ہے تو وہ اس پورا پارہ پڑھ لیتا ہے، کیوں جی؟ تو ایک پارہ پڑھ لیں گے تو 30 نے کہا جی اور طاقت ہے، تو کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بس 7 دن میں ختم کریں، اور آخر میں کیا کہا؟ 3 دن سے کم جس نے ختم کیا اس نے قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب ائمہ امت نے، بڑے ائمہ فقہا جو ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک آدمی جو ہے وہ اگر قرآن مجید کو کیا روٹین بنائے کہ اس کا قرآن مجید کے ساتھ رابطہ نہ ٹوٹے، کم از کم کتنی دفعہ ایک سال میں قرآن مجید ختم کرے، تو انہوں نے استدلال کیا ہے کہ سال میں کم از کم 2 دفعہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں 2 دفعہ دور کیا تھا۔ اگرچہ وہ دور جو ہے وہ رمضان المبارک میں آپ نے کیا ہے، یعنی پورے رمضان المبارک کے اندر 1 دفعہ قرآن مجید پڑھنا تو ہے ہی، 2 دفعہ پڑھا جائے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن مجید وہ رمضان میں ختم کر لے اور ایک قرآن مجید وہ پورے سال میں ختم کر لے، کم از کم 2 قرآن مجید، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس شخص کا رابطہ رہے گا قرآن کے ساتھ، اور جس نے یہ نہیں کیا وہ سمجھے اس کا قرآن کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے۔
یہ سورہ زمر کے حوالے سے پہلے جو میں نے گفتگو کی اس کی اہمیت کے پیش نظر تلاوت کے حوالے سے۔ اب دوسری جو اس کی مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ اس کا نمبر ہے 39۔ تو 39 نمبر سورت جو ہے یہ کس منزل میں آئے گی؟ یہ آئے گی چھٹی منزل میں۔ منازل کے بارے میں ہر دفعہ بات کرتا ہوں، ہاں جی، 4 سورت نمبر 4 تک پہلی منزل ہے، 9 تک دوسری ہے، 16 تک تیسری ہے، 25 تک چوتھی ہے، 36 تک پانچویں ہے، 49 تک چھٹی اور آگے پھر 7ویں۔ اور جن لوگوں نے قرآن مجید کی تقسیم مکی مدنی صورتوں کے گروپس کے اعتبار سے کی ہے تو اس اعتبار سے جو ہمارے جو گروپس ہیں وہ پہلا گروپ جو ہے وہ سورہ مائدہ پہ ختم ہوا تھا، دوسرا سورہ توبہ پہ، تیسرا سورہ نور پہ، چوتھا جا کے کہاں ختم ہوا؟ چوتھا سورہ نور کے بعد الفرقان سے لے کے سورہ احزاب پر، اور 5واں جا کے ختم ہوگا سورہ سبا سے سورہ حجرات پر، اور چھٹا گروپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سورہ تحریم پر، اور 29واں 30واں پارہ جو ہے وہ آخری گروپ ہو جائے گا۔ تو اس طرح علماء امت نے قرآن مجید کو سمجھنے کی تقسیم کی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چھٹی منزل کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، 8 رکوع ہیں، 75 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو خاص بات ہے، جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اور اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا کیا جائے، نمبر 1۔ ایسا اس کے بعد جو اگلی صورت آ رہی ہے سورہ المؤمن، یعنی یہ صورت کون سی ہوئی؟ دین میں اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں خالص ہو جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت میں خالص ہو جاؤ۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں توحید فی الدین، توحید فی العبادت یا توحید فی العبادہ جسے ہم کہتے ہیں، اور توحید فی الاطاعت پہ زور دیا گیا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کلمہ اللہ رب العزت کا پڑھیں اور اس کے ساتھ اطاعت جا کے کسی اور کی کریں، کسی اور کی اطاعت نہیں۔ تو اس کے اندر شرک کی نفی جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، مشرکین کے لیے تو گنجائش ہی کوئی نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری بھی حقیقت میں کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ شریعت کس کی ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ کا دین کیا ہے، اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ رب العزت شارع ہیں، شارع، شین الف را عین، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا گور۔ اصل قانون کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، نہ اس کی تخلیق میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حکم میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو جو مرضی حکم دیں عین حکمت میں مبنی ہے، اور اپنے بندوں کی فلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے جو حکم دیں انبیاء کے واسطے سے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ نہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ کون ہے؟ لا وہ دے رہے ہیں، قانون وہ دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا کہا قرآن مجید میں؟ الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو، تخلیق بھی اسی کے لیے ہے اور امر بھی اسی کے لیے۔ اب رسول کی حیثیت کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہیں لا انٹرپریٹر، شارح، شین الف را ہا۔ ایک آدمی گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو کراچی کے اندر ایک فتنہ ہے شیخ محمد، جو پرویزیوں کی بھی اگلی شکل ہے، شیخ محمد ایک پیدا ہو گئے ہیں، تو پرویزیوں سے بھی ایک اگلی شکل، پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتہ اس کا، فتنوں کے اوپر فتنے۔ تو ان کے ہاں جو ہے وہ گفتگو علماء کے، تو پہلا جو انہوں نے بات اٹھائی، ذرا دیکھیے، پہلی بات جو انہوں نے اٹھائی ان کی طرف سے یا ان کے پینل کی طرف سے، کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کتاب مبین، اس کی آیتیں واضح ہیں، تو پھر اس کی اور جو ہے وہ تبیین کی اور اس کی جو تفسیر ہے اور اس کی وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید ہی کہتا ہے یہ مبین کتاب ہے۔ دیکھیے کیا بات ہے، دیکھیے اللہ رب العزت کے قرآن مجید اللہ رب العزت کے کلام ہونے کے اعتبار سے، اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہونے کے اعتبار سے، ہدایت کے تمام اصول و ضوابط کے اعتبار سے مکمل کتاب ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر جو ہے وہ یہ ہو سکتی کمی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام اللہ کا اور اس میں کمی رہ جائے؟ اسی اعتبار سے قرآن مجید کے مبین ہونے میں، مبین ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے۔
لیکن انسانی سطح کے اوپر اس کی قولی اور عملی تعبیر کیا ہے، اس کو کیسے اپنی زندگی کے اندر ہم نے لانا ہے، اس کے لیے ہم قرآن مجید کی تبیین اللہ کے رسول کی زبان سے سننے کے محتاج ہیں۔ کیا آیا نہیں قرآن مجید میں کہ آپ اس یہ جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کتاب کی تبیین اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریں، آپ اس کی تبیین کریں، الا لتبین للناس ما نزل الیہم۔ تو پیر صاحب تو خود قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے فتنے ہیں، کیسے کیسے فتنے ہیں۔ ایک معمولی سی انگلش کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اردو کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، عربی کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، فزکس کو سمجھنے کے لیے، میتھمیٹکس کو سمجھنے کے لیے، میڈیسن، انجینئرنگ، آئی ٹی، اے آئی، لا، فلاں، ہر چیز سمجھنے کے لیے اداروں کی بھی ضرورت ہے اور اساتذہ کی بھی ضرورت ہے۔ صرف قرآن مجید یہ اللہ رب العزت اللہ معاف فرمائے ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے گمراہی کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تبیین کریں گے، وہی تبیین، وہی تفسیر، وہی وضاحت ہمارے لیے آخری حیثیت رکھے گی۔ اچھا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے عاطف صاحب کہ قرآن مجید قیامت تک محفوظ ہو اور اس میں حکم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور آپ کی اطاعت جو ہے وہ امت کے اوپر فرض ہے، جبکہ آپ کی زندگی محفوظ ہی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کہیں، ایک جگہ پر تو کہا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور بے شمار قرآن مجید کے اندر مقام ہے جس میں صرف رسول اللہ کے رسول کی اطاعت کے بارے میں اکیلے گفتگو کی گئی ہے۔ اب وہ مقامات میرا موضوع نہیں ہے یہاں، لیکن کئی دفعہ یہ گفتگو سورہ آل عمران میں ہے اور اس طرح آگے بھی سورہ نساء میں ہے، سورہ طلاق میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ تمہارے لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ان کی غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری ہے، اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے، یہ بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ رب العزت اپنی محبت کا معیار قرار دے رہے ہیں۔ اور ابھی ہم یہ مضمون دیکھیں گے کہ اخلاص کی معراج کیا ہے۔ اخلاص کی معراج ہے اللہ کی محبت، اسی لیے تو عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیکن عبادت کی اصل اگر غرض و غایت دیکھی جائے تو اللہ کا قرب ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ ہندوؤں میں دیکھ لیں، غیر جو مسلم جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ ان کے اندر آپ دیکھیں اتنی محنتیں کر رہے ہیں نا، اپنے جسم کو مشقت دے رہے ہیں، کچھ بھوک کے ساتھ اپنے آپ کو سوکھ کر کانٹے ہو گئے ہیں، ایسے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تصور تو ان کے ذہن میں ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق مالک ہے، ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا رستہ غلط ہو گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے۔ تو میرا معیار کیا ہے اللہ کی محبت کا؟ اخلاص کی اصل معراج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن محفوظ ہو اور آپ کی زندگی محفوظ ہی نہ ہو؟ اور ایک ایسا بدبخت گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہاں ضرورت تو ہے لیکن آپ کی وضاحت آپ کی زندگی تک ہے، بعد کے لوگوں کے اوپر یہ نہیں ہے۔ ایک ایسا فتنہ بھی پیدا ہو گیا، یعنی انسان کیسے جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری سے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک کا یہ مضمون ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ شارح، شرح کرنے والے، وضاحت کرنے والے، اور آگے ان کے خلفاء، امام۔ آپ کے بعد حکومت بنی، قیامت تک رہے گی۔ فیکسرون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، حکومت وہ سنبھالتے تھے۔ کس طرح سنبھالتے تھے بنی اسرائیل؟ یہ صاحب، یہ اصل میں اس مضمون کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ جب تک کوئی انسان یہ سمجھے گا نہیں کہ قانون کس کا ہے اور تشریع کس کی ہے اور عمل اور نفاذ کس طرح کرنا ہے، وہ کبھی اخلاص کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ وہ یہی کہے گا معیشت ہم کہیں سے لے لیں گے، سیاست ہم کدھر سے لے لیں گے، فلاں چیز کدھر سے لے لیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا صرف مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عبادت کے طریقے اور رسومات اختیار کر لو، بس دین مکمل ہو گیا۔ اس صورت کے اندر اسی چیز کا تو توڑ کیا گیا ہے، اسی کی وضاحت کی گئی۔ تو بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ انبیاء۔ کیسے کرتے تھے؟ خود نبی ہونے کے ساتھ ساتھ
حکمران تھا، امیر تھا، بات سمجھ آ رہی؟ یا نبی کا مقرر کردہ نمائندہ بادشاہ تھا، امیر ہوا کرتا تھا؟ تو باتیں ہو گئی. چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا، آپ کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو گئی. اب کیا اللہ کے رسول نے فرمایا فَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت کے ساتھ ہوں گے. اور یہ جو 12 کی رٹ لگانے والے ہیں ان کا فلسفہ بھی غلط ہو گیا پھر. تو کیا لفظ کیا ہے پیر صاحب؟ یکثرون، کثرت سے ہوں گے. ہاں ان آئمہ میں سے، ان خلفاء میں سے ہوں گے، قریش میں سے، اور 12 وہ ہوں گے جو صحیح معنوں میں قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلافت علی منہاج النبوہ جسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نبوت کے اور رسالت کے طریقے پر جو ہے وہ قائم کر کے دکھائیں گے. باقی لوگوں کی خلافت تو ہوگی لیکن ان کی خصوصیت یہ نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. اہل سنت کا تو بالاتفاق، امت کی اکثریت کا اتفاق ہے، بلکہ 99% کا اتفاق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے جو 30 سال کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو اتفاق ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے خلافت علی منہاج النبوہ کی ہے. اور بعد میں قیامت تک جتنے آئیں گے ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایسی خصوصیات رکھنے والے ہوں گے نا جی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ 12 ہوں گے. اچھا، بہرحال یہ مسئلہ ایک بحث طلب ہے. تو تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ پھر قانون کو نافذ کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر اللہ کی طرف، دیکھیے ذرا آپ کی حیثیت کو پہچانیے، اللہ کی طرف سے آنے والے قانون کو جو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ لا دینے والے ہیں. لا گیور کون ہیں؟ شارع کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے آپ لا گیور بھی ہیں. اسی لیے تو حضور نے فرمایا کوئی شخص یہ نہ کہے میرے بات کہ جو قرآن میں ہے بس وہی حلال ہے وہی حرام ہے. نہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح ہی حرام ہے جیسے قرآن نے حرام کیا ہے. کہا نہیں یہ بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اگر لا گیور ہونے کی حیثیت ہے، کس حیثیت سے؟ اللہ کی طرف سے رسول ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی طرف سے مامور ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی اصل میں لا گیور ہیں. قرآن آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے. کس نے کہا قرآن نازل ہوا مجھ پر؟ نازل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ساری وحی. تو لا گیور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی ذات مبارکہ کو دین میں سے کسی جگہ پر مکمل طور پر یا کیا اسے کہتے ہیں پارشیلی نکال دینے سے کبھی انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، نہ اس کے دین کے اندر اخلاص آ سکتا ہے. یہ بات اگر نہیں سمجھ آئے گی تو بندہ مارا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ لا گیور وہ ہو گئے، لا انٹرپریٹر بھی وہی ہو گئے، اور آپ اپنی زندگی کے اندر لا نافذ بھی کر کے گئے ہیں. جیسے کیا کہتے ہیں، کیا نفاذ، کیوں پیر صاحب؟ عملی نصاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفاذ کر کے گئے اپنی زندگی کے اندر پورے دین کا کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے ریاست تک سارے قوانین جو تھے آپ اس کی عملی شکل بتا کے ہمیں چلے گئے. تو حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون کا نفاذ، اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قانون کو نافذ کرنا. تو یہ 3 باتیں ہو گئی، لا گیور، لا انٹرپریٹر اور لا امپلیمنٹر. حکومت کیا ہے؟ قانون کو امپلیمنٹ کرنے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد یہ تینوں حیثیتیں آپ کی اپنی زندگی میں تھیں، اور آپ کے بعد اب لا گیور کوئی نہیں ہے. قرآن و سنت فائنل اتھارٹی. ہاں، اجتہاد اور قیاس کا راستہ کھلا ہے، نئے نئے مسائل آتے رہیں گے، اور وقت کے اندر حکومت کے جو خلفاء ہیں، ائمہ ہیں، حکمران ہیں، وہ علماء کرام سے ان مسائل کے اوپر جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اجتہادات اور قیاس کی روشنی میں قوانین ہمیں بتاتے رہیں گے، اور ہم ان کی اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے متحد. جب تک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر وہ ہمیں حکم دیں گے ہم مانتے رہیں گے. اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے، لا معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق.
پھر پڑھیے حدیث مبارکہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ الفاظ ہیں. خالق کی معصیت میں، نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں. والدین کے بارے میں نہیں کہا گیا اگر آپ کو شرک کے اوپر وہ مجبور کریں آپ ان کی بات، یہ بھی اخلاص میں شامل ہے. ان کے ساتھ احسان آپ نہیں چھوڑیں گے دنیاوی معاملہ میں اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کوئی شرک کی تبلیغ کرتے ہیں پھر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ قانون کے یہ تینوں حصے ہے ایک ہی چیز، اصل تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ان تینوں کے اندر فائنل اتھارٹی رکھتی ہے. اور اس کے بعد لا گیور تو کوئی نہیں ہے، لا انٹرپریٹر بھی اللہ کے رسول ہی ہیں. ہاں ہر شخص نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور دائرہ کار کے مطابق اپنے اوپر اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے، اور حکومت نے اللہ رسول کی اطاعت کے تحت اس کو نافذ کرنا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز نہ فتنہ انکار حدیث رہے گا، نہ قرآن مجید کی من چاہی تفسیریں ہوں گی. دیکھیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی سیکھیں. اس میں کون منع کر رہا ہے؟ کوئی منع کرتا ہے جی؟ عربی سیکھیں جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. عربی سیکھیں گے تو قرآن مجید آئے گا، حدیث مبارکہ آئے گی. عربی بھی سیکھیں، قرآن مجید بھی سیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں. جتنے علوم قرآن مجید نے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کے لیے کہا ہے دنیاوی لحاظ، کسی نے منع نہیں کیا. کس نے کہا ہے کہ جناب آپ کائنات کے اوپر تحقیق نہ کریں، ریسرچ نہ کریں؟ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. جو کرے گا دنیا کے اندر محنت آگے چلا جائے گا. کسی زمانے میں مسلمانوں کو عروج تھا، اب پچھلے 500 سال سے دوسری قومیں آگے چلی گئی ہیں. تو قرآن مجید نے تو نہیں کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ بددل ہو کے بیٹھ جائیں، سست ہو جائیں. جو آدمی دنیا کے معاملات کے اندر تحقیق اور ریسرچ کر کے آگے بڑھے گا آگے چلا جائے گا. لیکن فرق صرف یہ ہے ایک مسلمان اور کافر کی کوشش کے اندر کہ مسلمان کی ہر کوشش قرآن و سنت کے تابع رہتی ہے، اور ان کی کوشش جو ہے وہ اس کا کوئی دائرہ کار نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو مادر پدر ذات سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ترقی اور یافتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے دین کی اس حقیقت سے دور ہیں. کتنے بڑے بڑے سائنسدان دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں، دیکھیے بعض ایسے بھی ہیں جن کو ساری کائنات کے اندر بگ بینگ اور پتہ نہیں کیا کچھ نظر آ گیا، ان کو خدا نظر ہی نہیں آیا، اللہ نظر ہی نہیں آیا. نعوذ باللہ من ذالک. بدبختی ہے نا. تو اس لیے اس تحقیق کے اندر یہ اصل میں جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ان سارے فتنوں کے بارے میں جو ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، اس میں کسی نے منع نہیں کیا. قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے نظام کو چلائیں گے انشاءاللہ العزیز یہاں پر بھی خیر و فلاح ہوگی، آگے تو خیر و فلاح ہے ہی ہے انشاءاللہ. تو بھائیو یہ جو آج سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو بات ہوئی تھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر جو اخلاص پیدا کرنا ہے، اس کی اصل جڑ اور بنیاد جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اس کا حصول ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری زندگی، عملی زندگی جو ہوتی ہے ایک مسلمان کی، فرد ہو، خاندان ہو، معاشرہ ہو، قبیلہ ہو، پوری ریاست ہو، پوری امت مسلمہ ہو، اس کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ اور ہر لحاظ سے غیر مشروط اطاعت اور اتباع کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. اگر وہ آپ یہ نقطہ سمجھ گئے تو حقیقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہو گئے. حقیقت میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری مل گئی. اب جو اخلاص کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے